اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے انشاءاللہ اپنے پیٹرن کے مطابق، ڈیکورم کے مطابق 2 سیشنز ہوں گے اور 20 سے 25 منٹ پہلا سیشن اور دوسرا بھی انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ، 50 منٹ میں ہم اپنے یہ دونوں سیشنز مکمل کریں گے۔ پہلے سیشن میں ہم گرامر کا ایک حصہ، ایک سبق انشاءاللہ اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم قرآن مجید کا ایک رکوع جو ہم سلسلہ وار پڑھتے آ رہے ہیں اس کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ تو آج جو گرامر کا ہمارا پورشن ہے اس میں ہم ثلاثی مزید فیہ کے ابواب جو 8 ہیں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس کا سیکنڈ لاسٹ باب انفعال ہے، اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آخری کلام ہے۔ یہ کتاب مہیمن ہے، یہ لفظ مہیمن خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام علوم جو پچھلی الہامی کتابوں میں آئے وہ قرآن مجید نے آ کے ان کو محفوظ کر لیا اپنے اندر۔ تمام انبیاء اور رسل کا جتنا علم، جملہ ان کے علوم تھے، وہ سارے اکٹھے ہو کے اس ایک کتاب میں اللہ نے جمع کر دی ہیں، قرآن مجید میں۔ لیکن ایک تھوڑا سا مسئلہ، بلکہ تھوڑا نہیں کافی گمبھیر مسئلہ، کہ زبان کی اجنبیت نے مسلمانوں کو اور عوام کو اس کلام سے دور رکھا ہوا ہے، جو کہ کوئی اچھی بات نہیں۔ جب ہم دنیاوی اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے اپنی جان گھلائے دے رہے ہیں، تو ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے کیوں نہ تھوڑا وقت نکالیں کہ ہم اللہ کی زبان کو ہی سیکھ لیں، تاکہ ہم اللہ کے کلام کو جب سنیں تو ہمارے دل کی کیفیات بدلیں۔ جب تراویح میں ہم قرآن پاک سنیں تو جیسے امام کعبہ پہ کیفیات ہوتی ہیں، وہ روتے ہیں بعض آیات پہ، تو ہم بھی اس کو وہ حظ لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، درجہ بدرجہ ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اس کلام کو سمجھیں گے۔ تو ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن مجید کو سارا زور ہم لگا رہے ہیں بغیر سمجھے پڑھنے پہ، اگرچہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، النظر فی القرآن عبادہ، اس کے الفاظ کے بھی اپنے اثرات ہیں، اس کو آپ بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو آپ کو یقینی طور پہ یو ول ہیو اے میسو اجر انشاءاللہ، گریٹ ریوارڈ، آپ کو ریوارڈ ملے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے سب سے زیادہ جس کتاب میں کہا گیا ہے کہ سانو سمجھ کے پڑھو، تو سب تو زیادہ مظلوم کتاب ہے یہ قرآن مجید، کہ یہ اتنے لوگ خیمے ہی نہیں لگا رہے، یہ اتنے لوگ رکدے نہیں پہ، جدوں اللہ آپے فرما رہے نے لیدبروا آیاتی، ساڈا مقصد ہے کہ تسی اے آیتاں تے رکو، چھاونیاں لگا لو، اتھے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ تے آؤ ذرا ایک اسی کوشش کرنے اپنی جی کہ اسی الفاظ دی کھوج لگائیے۔ تے اے باب انفعال ہے، باب دا مطلب عربی چ ہوندا دروازہ، انفعال۔ ڈاکٹر صاحب بھی اج بیٹھے نے، ڈاکٹر صاحب کو بھی اسی کئی سوال پوچھنے نے جدوں موقع ملے، تے اکثر مینوں پوچھتے رہندے نے لوگ، میں کہ یار اسی تے اقبال تے سانو اینی کوئی دسترس تے خیر بہت اچا لفظ ہے، سانو زیادہ گلاں نہیں پتہ۔ وہ ایک صاحب میں کہنے لگے اقبال دا کوئی سفر حجاز نہیں ذکر ہویا، انی کتاباں نے اینے انہاں دے نے۔ میں کہا تے سلطان خان صاحب یا ڈاکٹر ندیم اسحاق صاحب نو اسی پوچھاں گے کہ وہ حج کرن گئے ڈاکٹر اقبال، واقعی ہے کدی سنیا نہیں میں بھی، یا وہ عمرے تے گئے، کیونکہ اقبال اور قرآن انسیپریبل نے۔ تے پھر اے جدوں ظاہر ہے انہوں نے سفر کیتا ہونا ہے تے پھر وہ کی وہ شان نہ گئے ہونے نے، تے پھر اتھے جدوں حاضری انہاں دی ہوئی ہونی ہے۔ لیکن ایسی صاحب علم کو پوچھاں گے، کیونکہ قرآن کہندا ہے اگر تانوں نہیں پتہ تے فَاسْأَلُوا اہل الذکر، پھر جہاں نوں پتہ انہاں کو پوچھ لو، تے سانوں نہیں پتہ اسی انہاں نوں پوچھ لیں گے انشاءاللہ۔ اگر اج ہی وہ جواب دے دیں گے سیشن دے انت تے کچھ 1-2 سوال ایسا چھوٹے چھوٹے ہے نے۔ تے بہرحال اقبال دا ایک شعر ہے کہ موتی سمجھ کر چن لیے شان کریمی نے، قطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے۔ تے اے کی سی قطرے جڑے آنسو دے سن،
ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੋਤੀ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜਸਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। तो ये अब आगे रातें आ रही हैं कि हमारे पैमाने छलक जाएं, हम इन रातों को जागें, कि आमुल लैल करें, कुरान से एक जज्बाती वाबस्तगी जुनून की हद तक अब हम डूब जाएं इन 10 आयात में। पता नहीं अगले साल ये हमें नसीब होना हो। अब ये वो वक्त आया चाहता है कि एक एक लम्हा इसका सदियों पे भारी बना सकते हैं आप, क्योंकि देखें सब अल्लाह वाले ये कहते हैं कि जब आप कुरान खोलते हैं ना तो आप अल्लाह की सोहबत में आ जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि अहलीन, हदीस में आता है अल्लाह के भी आहल है। तो साहबा ने पूछा कौला मन हुम या रसूल अल्लाह, वो किहड़े लोग ने जेड़े अल्लाह के करीबी लोग ने? तो फरमाया अहलुल कुरान, जेड़े कुरान पढ़न वाले ने वही अल्लाह वाले ने। वाह खासा खास लोग ने, अल्लाह की फैमिली दे लोग ने कि ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਦੱਬੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੈਮੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਉਠਾਈ। ਕੈਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਰਜੁਮੇ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ मार रसूली फी रमदान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रमज़ान दा महीना लंघाओ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਤਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਆਈ ਲਵ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਬੁੱਕ, ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਰ ਰਸੂਲੀ ਫੀ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਕਿ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸੀਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਸੀਰਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜਨਾਬ सैयद सुलेमान सलमान मंसूर पुरी की किताब रहमतुल लिल आलमीन, वो तुसी सारी पढ़ जाओ। अच्छा उन्होंने पढ़ जाओ, उस तो बाद तुसी सो जाओ, फिर तुसी एक होर किताब खरीद लो, उस तो बाद सीरतुन नबी खरीद लो मौलाना शिबली नोमानी की किताब, वो सारी पढ़ लो किताब ते तुसी सो जाओ। अच्छा फिर उस तो बाद तुसी एक होर किताब जनाब सीरत ते पढ़ो, अर रहीकुल मखतूम पढ़ लो हिंदुस्तानी आलिम दी, और रहीकुल मखतूम पढ़ लो, उस तो बाद अनीफ भाई तुसी सो जाओ। हाँ मुबारकपुरी साहब दी लग रहा मुतालिया कर चुके नहीं भाई। फिर उस तो बाद जनाब एक होर तुसी किताब पैगंबर सहरा KL गाबा दी पढ़ लो, ऐ तो मैं वैसे ना रह रहा कोई ना, तुसी प्रॉफिट ऑफ द डेजर्ट वो किताब तुसी पढ़ जाओ। लो जी हुण अगे जिहड़ी अहम गल है, जदों तुसी 5वीं किताब पढ़ के सोवोगे फिर देखो की होंदा है। एंड इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन एज वेल, क्योंकि ख्वाबां दी जिहड़ी दुनिया हुंदी है ना, ਇਹ ਖਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖੈਮਾ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਖੁੱਭ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਇਨਫਿਆਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਾ ਆਇਨ ਲਾਮ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ। ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਅਲਿਫ ਜ਼ੇਰ ਤੇ ਨੂਨ ਸਾਕਿਨ। ਇਹਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਨ ਫਾਅਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਨ ਫਾਇਲੂ ਇਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਨ ਫਾਅਲਾ फिर यन फाइलू ए उहदा मुजारे है, इन फाअला यन फाइलू ए सांचे बने हुए ने। हुण आओ ए सांचियां विच असीं अल्फाज नूं सुटने ते इन फ़ियाल जिहड़ा है मज़दर है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद विच एक लफ्ज़ आया कता आ, ताहिर साहब की लफ्ज़ आया कता, एदा मतलब है उसने काटा, कता उसने काटा, कितना आसान है। अच्छा अब इस लफ्ज को हम फेंकते हैं बाबे इनफियाल की डाई में, इस दरवाजे में से लफ्ज को गुजारते हैं।
اچھا اس لفظ کو گزارنے کے لیے ہم نے بس ان لگانا ہے شروع میں. اب یہ بن جائے گا ان قطع. تو قطع کا مطلب تھا اس نے کاٹا. یہ تھا متعدی. متعدی کہتے ہیں جس میں مفعول آئے. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹرانزٹیو. مثلا I bought this pen, یہ ٹرانزٹیو سینٹینس ہے حنیف بھائی. تو ان قطع کا مطلب ہے اس نے کاٹا نہیں, وہ خود ہی کٹ گیا. وہ خود ہی کٹ گیا. یعنی اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لازم ہوتا ہے. جب ہم لازم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں مفعول نہیں ہوتا. یہ ان ٹرانزٹیو انگلش میں اس کو کہتے ہیں وداؤٹ آبجیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہو گیا حنیف بھائی. تو ان قطع الحبل, رسی کٹ گئی. اب قرآن مجید میں کہیں آ رہا ہے قطع, کہیں آ رہا ہے قطع, پھر کہیں آ رہا ہے ان قطع. اب ہر جگہوں پر ترجموں میں ایک ہی معنی لکھا ہوا کٹنا, لیکن اس کے جو سارے شیڈز ہیں نا وہ جب تک اب قطع کا مطلب ہے اس نے کاٹا, قطع کا مطلب ہے انہیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے, بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا. قتل مطلب ہے ہی کلڈ, لیکن قتل کا مطلب ہے انہیں کولڈ بلڈڈ مرڈر کی تھا. ایک گولی نہ بندہ لاش ہو گیا, لیکن پھر بھی انہوں کلیجے ٹھنڈ نہیں پائے گی, وہ گولیاں مارتا رہا. ہوں ٹرانسلیشن اتنی ہے آنی چیز. اسی طرح قطع ان قطع الحبل, اور رسی آپ پہ کٹ گئی. ان لگان دے نال جدوں تانوں اے سکھ لیا تسی, جدوں تسی مصحف کھولو گے اے پھر تانوں شیڈز واضح ہون گے. اسی طرح کسرا, کسرا مطلب ہے انہیں توڑیا. کسرا دا کی مطلب ہے انہیں توڑیا, ہی بروک. ٹھیک ہے. اچھا ہوں آ گیا جملہ دیکھو, کسرا ابراہیم الاسنام. کتنے آیا ہے قرآن مجید 100 روپیہ انعام ملے گا جو دسے گا ہے کتنے کیڑی صورت وچ آیا جملہ. Sure about this? 100%. You will have iftar from me at Royal Palm if you are right. Right, sir? اچھا اور کوئی 100 روپیہ یار 100 روپے کا ایک سموسا آ جاتا ویسے 80 روپے کا سموسا ہے ویسے تو اسی عہد کیتا سموسا نہیں کھانا حالی تک تو نہیں کھاتا 80 روپے کا سموسا ہے جناب شاہد صاحب. ہاں جی عاصم وہ جواب درست بھی ہو سکتا ہے مجھے افطاری بھی پڑھ سکتی ہے. یہ جو فریز ہے کسرا ابراہیم الاسنام ترجمہ کر دیتے ہیں ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا تو کہانی تو آئی ہے قرآن مجید میں. جی جناب کیسے پتا چلا ہے اگر آیا ہو تو پھر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ یہ جو یہ نا یہ بس نہیں یہ نہیں آیا کسرا ابراہیم الاسلام نہیں آیا. اچھا او بھائی آیا ہی نہیں ہے. یہ سمر صاحب کا جواب درست ہے. شمر صاحب نے شاید پتہ نہیں میری شرح سے اندازہ لگایا ہے. چلو سمر صاحب کو بھی قابو کرتے ہیں ابھی کسی اگلے جملے میں. جب یہ موضوع پڑھا ہوگا نا انہوں نے تو ان کو لگ رہا ہوگا کہ کسرا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہوا تو میری وائبس یہ ان سے آ رہی ہے کہ جی اچھا یہ واقعہ تو آیا ہے یہ کسرا لفظ نہیں آیا کیونکہ یہ قرآن مجید کی مستقل قاری ہے. مجھے لگتا ہے ان کی مجھے وائبس یہ ہے کہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ سے کہیں سے اندازہ لگایا بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پڑھا جب تو ان کو کسرا لفظ اندر کہیں آ نہیں رہا. جی تو ماشاء اللہ یہ قمر صاحب کافی مطالعہ کرتے رہتے ہیں قرآن کا. تو ایک ریشنل آنسر تھا کہ انہوں نے سمجھتے بوجھتے ہوئے ان کو فیلنگ ایسی ہوئی کہ یہ قرآن مجید میں ہے. چلو فیلنگ تک پہنچنا کوئی چھوٹی بات ہے. یہ فیلنگ آنا بھی اس کے لیے مدتوں چاہیے کہ یہ جملہ لگ نہیں رہا قرآن کا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو اللہ نے آپ سے کروائی ہے. آپ بڑے درجوں والے ہیں سمر بھائی. یہ جملہ نہیں آیا بھائی کہیں نہ ڈھونڈیں ایسے کیوں کھپ رہے ہیں. واقعہ کو چھوڑے ہونے نے تسی کاکے ہو تہاڈی جھنڈ لتھی ہے کہ میں تانوں واقعہ پوچھاں گا. خدا دا خوف کرو کو اللہ نو منو. ہن میں تانوں اے پوچھاں گا کہ توحید تے سب تو وڈی صورت کیڑی ہے قرآن مجید دی. تانوں سب پتہ ہے جناب. جڑا اسی ہن تانوں کہہ رہے تسی بڑے اونچے لیول تے ہن چلے گئے. ہن تسی اے انٹیلیجنٹ کوسچنز دے آنسر کرنے نے اے آنسر نہیں کرنے کہ اس واقعہ کتے ہے وہ تو ظاہر ہے تانوں پتہ ہی ہے وہ تو بیسک چیز ہے. تو ابراہیم نے اسنام توڑ دیے یہ نہیں آیا جناب قرآن مجید میں. چلو شکر ہے. تو وی نیڈ ٹو ڈیولپ اے ویری ڈیپ ریلیشن شپ وتھ قرآن. تو یہ جب بار بار مطالعہ کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو دیکھیں اللہ کے کلام نے کیسے آپ کو اون کر لینا. سبحان اللہ. تو اچھا اب اس کو پھینکتے ہیں اس دروازے میں. ان کسر القلم کیا مطلب ہے فہد صاحب؟
कलम खुद ही टूट गया। अब इन लगा दिया ना तो इसका मतलब तोड़ा नहीं, इन कसर अल कलमू द पेन ब्रोक। साथ साहब इन कसर अल बाबू, दरवाजा खुद ही टूट गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, हदामा उसने गिराया, हनीफ साहब हदामा ट्रांजिटिव है, उसने गिराया, ठीक है। और हदामा खालिदुन जिदारन, साथ तर्जुमा करेंगे, हदामा खालिदुन जिदारन, खालिद ने क्या गिराया? समोसा, क्या गिराया? दीवार। वाह, नीफ साहब को काफी वोकैबुलरी हाई जा रही है नीफ साहब ताड़ी, माशाल्लाह। तो जिदार का की मतलब है दीवार, शाबाश। जिदार मुजक्कर है नीफ साहब के मुअन्नस? मुअन्नस डिग नहीं सकती, की हो गया? यार मुजक्कर नु तुसीं धक्का मार के देख सकते हो, तो दीवार मुजक्कर है, अब नहीं भूलना नहीं भाई। हाँ, हदामा अरबी, अरबी में कह रहा हूं। खालिदुन, खालिद ने क्या गिरा दिया जनाब? दीवार मुजक्कर है, तो अगर मुअन्नस होती तो इधर ता लगी होती, ताए तानीस लगी होती, गोल आंखों वाली ता लगी होती, फिर मुअन्नस होती ना। तो उर्दू में नहीं कह रहे, अरबी में। जी कुछ कह रहे हैं, कौन? उम्मे साथ, आपने कुछ शाउट किया है? अच्छा जी, हाँ उर्दू में, हाँ ठीक है, उर्दू में मुअन्नस। अच्छा, अब जनाब इन हदामा, अब्दुल्ला बाजवा साहब, इन हदमल जिदारू, खुद ही जनाब टै पई दीवार की आप ही। किस तरह पता चलिया कि वो डेगी ते टै पई? अरबी इन, शाबाश, वेरी गुड। आई थिंक द मैसेज इज एक्सेप्टेड। गॉन 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 बियॉन्ड द ऑल द लिमिटेशंस। सराफा, उसने फेरा, तो इन सराफा वो खुद ही फिर गया, इन कशफा वो खुद ही मुनकशिफ हो गया, आसिम वो खुद ही जाहिर हो गया, इन कलाबा वो खुद ही लौटा। अब ये कुरान मजीद की आयत है कि नहीं है? समर साहब से नहीं आप पूछेंगे यार, समर साहब को पता है, आसिम साहब से पूछेंगे, ये आयत है कुरान मजीद की, फन कलबू में निअमतिम मिनल्लाह। हुन सूरत दसो ना, फिर मैं तुहानू मन्ना। क्योंकि काफी जेनरिक जुमला है ना, ये किसी भी सूरत में हो सकता है। वो तो स्पेसिफाई एक टेल थी, एक स्टोरी ऑफ द प्रॉफिट थी, तो ठीक था। तो ये मुझे भी इसका इस वक्त इस्तेजार नहीं है जुमला कहाँ का है, क्योंकि बहुत जेनरिक जुमला है, तो इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट दिस सेंटेंस एनीवेयर इन द कुरान। फन कलाबू वो लौट आए, बिनिअमतिम मिनल्लाह। तो ऐसे बज़ाहिर अब ज़हन में बहुत जोर दूं तो लग रहा है गज़वाए बदर से लौटे, भाई कामयाबी थी उस वक्त, हो सकता है ये जुमला आया हो। आले इमरान भी हो सकता है, जो वाइब्स होती हैं, हाँ जी, बस वो वाइब्स ही हैं, और वाइब्स ही चाहिए, कोई बात नहीं। तो फन कलबू वो लौटे, बेनिअमतिम मिनल्लाह, अल्लाह की नेमत लेके वो खुद लौटे, उन्होंने किसी को नहीं लौटाया। क्या ख्याल है चीमा साहब, पिक कर रहे हैं? अच्छा, इन तला का, चलो ये बताओ, ये सिग्नल वर्ड है, ये कहाँ आया कुरान मजीद? फन तला का, ये तो बताना चाहिए समर साहब समेत। डॉक्टर साहब बता देंगे, लेकिन डॉक्टर साहब से नहीं हम पूछ रहे, डॉक्टर साहब उस्ताद है, वैसे नहीं उस्ताद, लेकिन टीचर ने पंजाबी वाले नहीं। हाँ जी खान साहब बताएं, फन तला का। अब ये देखें सुल्तान साहब, अब इनके नंबर ना हम काटें तो क्या करें, बस है रोजा है लो। चलो देखो, ये डॉक्टर का हाल है। डॉक्टर साहब तुम मरीज हो गए, ताड़ी डिग्री मैं कैंसिल करती है, आज तो ताड़ी डिग्री कैंसिल। चलो जी, साथ बताएंगे। हाँ यार, पारा ही यहीं पे शुरू हो रहा है, आप देख नहीं रहे किस्सा, जब हजरत मूसा और खिजर का जब किस्सा बयान हो रहा है, कश्ती में बैठ रहे हैं, मछली अपना रास्ता बना रही है, तो वहां पे 3-4 जगहों पे हर जुमला शुरू ही यहां से हो रहा है, फन तलाका। उसके बाद वो चले हैं, दो का सीगा इस्तेमाल हुआ है, फन तलाका, एंड दे बोथ डिपार्टेड, एंड दे बोथ डिपार्टेड, फिर वो गए। आसिम साहब नंबर कट गए हैं आपके, क्या हो गया शाहिद साहब आपके मुतालिया कुरान को? अच्छा, ये शायद तुम तर्जुमा कर दो फिर। इन तला का ज़ैदुन इलल मस्जिदी, ज़ैद मस्जिद की तरफ चला गया, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इन फजरा का मतलब होता है बह जाना, ठीक है। तो इन फजर अल माऊ, इकबाल साहब तर्जुमा करें,
پانی خود ہی بہ گیا. انفجر, انفطار صورت بھی ہے قرآن مجید کی 30ویں پارہ میں. انفجر الماء من الارض, زمین کی طرف سے. ان ہدم, ہضم ہونا. ان ہضم الطعام, کھانا ہضم ہو گیا, خود ہی ہضم ہو گیا. ان صرف خالد, اور خالد پھر گیا. عن الوادی, وعدے سے پھر گیا. ہی breached his words, اس نے اپنے الفاظ کی خود ہی خلاف ورزی کر لی. تو اب خلاصہ سن لیں. اب جو آج ہم نے پڑھا وہ باب انفعال تھا, اور باب انفعال میں ان کا لفظ فا عین لام کے ساتھ لگائیے تو پھر یہ ٹرانزٹیو سے انٹرانزٹیو ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کام کیا نہیں, کام ہو گیا. تو اس کی یہ مثالیں بھی ہم نے دیکھی. تو اگلا ہمارا آخری باب اگلی جمعرات کو ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.